السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بحمدہ تبارک و تعالی گزشتہ جمعہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات پر ایک مختصر سا خطاب آپ کے سامنے کرنے کا موقع میسر آیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں بطور اختصار دو ذات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے سرکار غریب نواز کے جو بقایا حالات ہیں، اور ایک ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات۔ وہ ایکو والا ذرا کر دیجیے، آواز کھل نہیں رہی ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، زیادہ کیجیے، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حج جو آپ نے پہلی دفعہ کیا، اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے۔ ہارون ایک قصبہ کا نام ہے، ایک گاؤں کا نام ہے۔ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں آپ ہارون گاؤں پہنچے، جہاں پر حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہی خانقاہ میں بڑے بڑے دانشوران اور علماء کرام کی موجودگی میں اتباع سنت رسول کی اہمیت پر تقریر کر رہے تھے۔ غریب نواز پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام آپ کی مجلس میں کھچا کھچ بھرے پڑے ہیں۔ جگہ نہ ملی تو اخیر میں کہیں جہاں جگہ تھی آپ بیٹھ گئے۔ تقریر مکمل کرنے کے بعد سرکار غریب نواز کی خوشبو جب اپنے پیر و مرشد کے ناک تک پہنچی تو آپ فرماتے ہیں کہ باغ توحید کا ایک گل مست یہاں پر آیا ہوا ہے۔ پھر خود کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے ہی ایک اچھوتے انداز میں غریب نواز کے پاس پہنچ کر ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑا کرتے ہیں، پھر گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بڑے دن سے آپ کا انتظار تھا اور آج آپ آئے۔ پھر لے کر اپنے مسند کے پاس گئے اور حاضرین سے فرمایا کہ یہ باغ فاطمہ کا ایک گل نوبہار ہے، حضرت علی کی اولاد ہیں۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ بیٹا وحدت وجود پر یا اثبات وجود پر، یعنی اللہ کا وجود ثابت ہے، ہمارا بھی وجود ہے، اللہ کا بھی وجود ہے۔ ہمارا وجود یہ ممکن وجود ہے اور اللہ کا وجود جو ہے یہ واجب وجود ہے۔ ممکن وجود جگہ کا، زمانے کا، ہوا پانی آگ کا محتاج ہے، اور اللہ کا وجود کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے تو اس نے اللہ کے لیے جگہ ثابت کر دیا، اور اللہ جگہ سے پاک ہے۔ وہابی دیوبندی لوگ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بڑی نماز اللہ۔ اور ایک دیوبندی مولوی نے بیوقوف نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی سے چیں چیں کی آواز آتی ہے۔
یعنی ایک لکڑی کی کرسی پر ایک موٹا آدمی اگر بیٹھ جائے نا تو کرسی سے چی چی کی آواز نہیں آتی ہے، چر چر. ایک موٹا آدمی بیٹھ جائے تو معاذ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک موٹا آدمی تصور کر لیا. بولے نا معاذ اللہ. اس لیے کہتے ہیں بھائی اہل سنت جو بریلوی ہیں وہی کھاٹی مسلمان ہیں. ان کا عقیدہ سب سے اچھوتا اور جدا گانا ہوتا ہے. اللہ کے لیے جگہ ثابت نہیں کرتے، لیکن اللہ واجب الوجود ہے. ہمارا وجود فنا ہو جائے گا لیکن اللہ کا وجود فنا ہونے والا نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا اس بات وجود پر تقریر کرو. اور آپ نے جو تقریر شروع کی تو تقریباً مغرب کا وقت آ گیا. سبحان اللہ بولیے. مغرب کے وقت تک آپ نے اس بات وجود پر ایک زبردست تقریر کی اور علم و ہنر کے ایسے دریا بہا رہے تھے. اکابر علماء جو وہاں پر بیٹھے تھے سبوں نے دیدہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ صاحب کہاں سے آئے ہیں اور کتنا علم کا سمندر اپنے سینے میں سموئے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ تقریر ختم کرنے کے بعد آپ کی پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کے اندر لے کے گئے. پھر کچھ دن تک آپ نے رکھا. تقریباً 20 سال، کتنے بولیے 20 سال مسلسل غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. جہاں جہاں پیر کا جانا ہے پیچھے پیچھے ان کا ساز و سامان اپنے سر پہ اٹھا کر، گٹھری پوٹلی گھر سر پہ کاندھے پہ اٹھا کر پیچھے پیچھے گھومنا ہے. سبحان اللہ بولیے. 20 سال اور 20 سال خدمت کی، تب جا کر کے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت کا جوڑا پہنایا. آج کیا ہے خلافت؟ کیا ہے بھائی؟ آج خلافت تماشا ہے. خلافت آج تماشا بنا دیا، کھیل بنا دیا، کود بنا دیا. اسٹیج میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے تیسے جیسے کو بھی خلافت دے کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ایسے ایسے لوگوں کو خلافت مل گئی کہ جس آدمی کو خلافت نہیں بلکہ اس آدمی پر شریعت کی کوئی سزا عائد ہونی چاہیے. اس کے کرتوت اتنے برے ہیں کہ اس آدمی پر شریعت کی کوئی سزا عائد ہونی چاہیے، لیکن ان کو آج اسٹیجوں میں خلافت مل جا رہی ہے نا. یعنی چور کو چوری کی سند مل جا رہی ہے. بولیے معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ. یہ حالات ہیں. اس لیے چند ہی پیروں پر آج میرا بھروسہ ٹکا ہوا ہے کہ جو لوگ بڑے جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی خلافت سونپتے ہیں وہ چند ہی لوگ ہیں. اکثر پیروں سے میرا بھروسہ آج اڑ گیا، کیونکہ ایسے ایسے لوگوں کو خلافت دیں گے تو میری شک کی جو سوئی ہے نا وہ پیر صاحب کی طرف بھی چلی جاتی ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پیر صاحب نگاہ ڈال کر کے ان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. اگر ایسا ہو تو خلافت ملنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ خلافت ملنے کے بعد پہلے کم ہو رہا تھا گناہ، اب زیادہ کر رہا ہے. ہاں معاذ اللہ، جو کہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہوا ہے اس لیے ہم سنا دے رہے ہیں. خیر، یہاں دیکھیے علی کا بیٹا، حسن کا بیٹا، حسین کا بیٹا، سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی؟ نجیب الطرفین بھائی اہل بیت اطہار سے ہیں غریب نواز، لیکن ان کے پیر و مرشد ان کو مکمل صوفیت کی بھٹی میں تپاتے ہیں، اور صوفیت کی بھٹی میں، طریقت کی بھٹی میں تپانے کے بعد مکمل کھاٹی سونا بنا دیا، تب جا کر کے خلافت کا حلہ پہناتے ہیں. سبحان اللہ بھائی. اور یہی ایک لائق ہے، سزاوار ہے کہ خلافت ایسے نہیں سونپنی چاہیے بلکہ ان کو اہل دیکھنا چاہیے کہ اہل ہے یا نہیں ہے. اپنے پیر و مرشد سے خلافت کا حلہ اوڑھ لینے کے بعد پھر آپ مکہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں. وہاں پر مکہ مدینہ میں جانے کے بعد جب حرمین طیبین میں جاتے ہیں وہاں پر آنکھ لگتی ہے، یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب آنکھ لگتی ہے تو خانہ کعبہ کے پردوں سے آواز آتی ہے، اے معین الدین میں نے تجھے قبول کر لیا. سبحان اللہ بولے بھائی، میں نے تجھے قبول کر لیا، اب جو مانگنا ہے مانگ، میں تمہیں عطا کروں گا. غریب نواز فوراً کہتے پروردگار میرے سلسلے والوں کو بخش دے، میرے سلسلے والوں کو بخش دے. پھر خانہ کعبہ کے پردوں سے آواز آتی ہے، جہاں میں نے تیرے سلسلے والوں کو بخش دیا. سبحان اللہ. تو یاد رہے
غریب نواز کا سلسلہ والا ہونا یہ کوئی عام اور کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ تو سب کوئی کہتے ہیں ہم غریب نواز کے سلسلے والے ہیں. بھائی غریب نواز کے سلسلے کے ہونے کے لیے یا سلسلے میں یا سلسلے سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی یقین، وہی اعتقاد اور وہی ایمان رکھیں جو غریب نواز نے رکھا تھا. آج غریب نواز کے نام سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط فہمیاں نکالتے ہیں اور غلط فہمیاں لوگوں میں بانٹتے ہیں. کہتے ہیں مزامیر کے ساتھ قوالی جائز ہے، یعنی ڈھول تاشے اور دھماکے کے ساتھ قوالی جائز ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کہ غریب نواز. تو میرا چیلنج ہے، اگر کسی ماں نے ایسا بچہ جنم دیا ہے جو غریب نواز کی حیات سے، ان کی کتابوں سے، ان کی سیرت سے نکال کے دکھا دے، میں بھر ان کی غلامی کروں گا. کوئی مائکا لال نہیں دکھا سکتا ہے کہ سرکار غریب نواز نے یہ سارنگی، ڈھول، تماشے، اچکے کے ساتھ قوالیاں سنی ہوں یا سنائی ہوں. کوئی مائکا لال ثابت نہیں کر سکتا. لیکن آج غریب نواز کے نام کا مس یوز ہوتا ہے خالی اپنی آوارہ گردگیاں پالنے کے لیے، اپنے دل کی چاہت کو لوگوں میں پیش کرنے کے لیے غریب نواز کے نام کا سہارا لے لیتے ہیں. تو یہ لوگ کیا سلسلے غریب نواز سے ہیں؟ یہ غریب نواز کے عظیم دشمن ہیں جو غریب نواز کے طرف ایک غلط چیز کا انتساب کرتے ہیں. جو چیز غریب نواز نے کی ہی نہیں، ایسی چیز ان کی طرف پھیر کر کے معاذ اللہ ان کو گنہگار بنا دیتے ہیں. بولیے نا معاذ اللہ، بولیے نا. تو ایسے لوگ کبھی بھی سلسلے چشتیہ سے نہیں ہو سکتے ہیں. خیر، سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ وہ ذات ہیں کہ مکہ شریف میں بھی خانہ کعبہ کے پردوں سے اللہ نے قبولیت کی سند دے دی، اور مدینہ شریف میں سبحان اللہ بولے بھائی، میرے حضور نے اپنے روضے سے نکل کر ان کو دین کا معین بنا دیا، دین کا مددگار بنا دیا اور ہندوستان کا بادشاہ بنایا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں اسی سفر میں پیر و مرشد سے خلافت لینے کے بعد جب سفر کرنے لگے تو آپ ایک جگہ ہے جو افغانستان ہے. افغانستان میں ایک جگہ کا نام سبزہ وار ہے. سبزہ وار میں ایک شیعہ آدمی جو حاکم سبزہ وار تھا، اس کا مسلک و مذہب شیعیت تھا، شیعہ آدمی تھا. نام تھا یادگار محمد. کیا نام تھا؟ یادگار محمد. تو اس کے شہر کے باہر ایک باغ تھا. غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ان کے باغ میں جا کر کے پڑاؤ ڈالا. ذرا سا ساؤنڈ بڑھائیے، بالکل مزہ نہیں آ رہا ہے، بتا نہیں. اس میں چھوٹے والے میں دیکھیے، ایک بار درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی عرض کر رہا تھا، تو اس باغ میں سرکار غریب نواز نے پڑاؤ ڈال دیا. یہ حاکم سبزہ وار آیا، دیکھا کہ یہ ایک کوئی فقیر آ کر کے میرے باغ میں پڑاؤ ڈال دیا ہے، کٹیا ڈال دیا ہے، خیمہ ڈال دیا ہے. ناراض ہوا تو غریب نواز کی ایک نگاہ پڑی، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کر کے گر گیا. پھر غریب نواز نے وہیں پر ایک حوض تھا، حوض سے پانی لے کر اس کے چہرے میں چھڑک دیا. ہوش آیا. اب جو ہوش آیا تو اس کے دل کی دنیا مکمل بدلی ہوئی تھی. سبحان اللہ بھائی. سرکار غریب نواز کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے تائب ہونے لگا، اور پلک جھپکنے میں میرے غریب نواز نے ان کے دل میں اسلام کا دیا جلا دیا، اور وہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے سرکار میں آپ کی بارگاہ میں اپنی حکومت کی ساری دولت آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں. میرے غریب نواز کہتے ہیں مجھے دولت سے کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ. ظلم اور تعدی کی بنیاد پر جہاں جہاں سے تم نے دولت کو اکٹھا کیا تھا، مالکان دولت کو واپس کرو. حاکم سبزہ وار نے حکم پر عمل کیا، اور جہاں جہاں سے جس حساب سے مال وہ وصول کیا تھا تمام مال کے مالکوں کو مال واپس کر دیا. اور اسی درمیان سرکار غریب نواز نے چند دنوں میں اس کو ولی کامل بنا دیا. سبحان اللہ. یہ سبزہ وار جو ایک جگہ کا نام ہے افغانستان، وہاں سے آپ ہجرت کرتے ہیں اور ایک گاؤں اور بستی کا نام ہے بلخ پہنچتے ہیں. وہاں پر شیخ احمد خضرویہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ دن ٹھہرتے ہیں. اسی درمیان
بلخ میں ایک بہت بڑا فلسفی آدمی تھا، حکمت کا جاننے والا، فلسفہ کا جاننے والا. یعنی فلسفہ اور حکمت یہ ظاہری علوم کو کہتے ہیں، ظاہری اسباب پر اپنے علم کا انحصار، یہ باطن کو نہیں دیکھتے ہیں. اور صوفیاء اکرام ظاہر بھی دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. سبحانہ بولے بھائی، یہ صوفیوں کی بات بالکل الگ ہے. تو یہ جو حاکم تھا جس کا نام تھا حاکم ضیاء الدین، کیا نام تھا بولیے؟ ہاں، حاکم اس کا نام تھا ضیاء الدین، مولانا ضیاء الدین، فلسفے کا اور حکمت کا بڑا جانکار تھا. تو ایک دفعہ جب باہر وہ گیا، سرکاری غریب نواز کی عادت کریمہ تھی، تو آپ جو ہیں شکاری کرنے کے لیے جو لاہور اسباب چاہیے وہ تمام چیزوں کو لے کر کے آپ چلا کرتے تھے. تو آپ نے خادم کو حکم دیا کہ شکار کرو. ایک کلنگ کا اس نے شکار کیا، فرمایا بھونو. وہ بھوننے کی تیاری کی، آپ نے مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی. اسی درمیان مولانا ضیاء الدین آیا، آ کر کے جب دیکھا تو چونکہ صوفیوں سے اور صوفیت سے پہلے سے ان کو بڑا چڑ تھا اور بہت نفرت رکھتا تھا. تو جب ایک صوفی بزرگ کو اس نے دیکھا تو دیکھ کر کے پہلے تو جلا بھونا، ادھر کلنگ جل بھون رہا تھا، ادھر یہ بھی جلا بھونا. اور غریب نواز نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جگہ بیٹھ گیا وہ. اور بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے کوئی بحث کریں گے، کیونکہ سائنس، فلسفہ، یہ دو علم ایسا ہے کہ آدمی کے اندر آنے کے بعد وہ پراؤڈڈ ہو ہی جاتا ہے، یعنی وہ باقی لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کا نشہ اتارتے ہیں صوفی لوگ. سبحان اللہ بھائی، کون اتارتے ہیں؟ صوفی لوگ نشہ اتار دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اسی نشے میں تھا کہ ابھی صوفی صاحب کی نماز ختم ہوگی، اس کے بعد میں علمی حملہ کر دوں گا، بحث کروں گا، اسی نیت میں تھا. غریب نواز نے نماز ختم کی، غلام نے بھنا ہوا کلنگ رکھا اور آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے ایک ٹانگ توڑ کر کے حاکم صاحب کو دیا، تم بھی کھا لو. اب حاکم صاحب جو ہی ایک لقمہ کھائے بے ہوش ہو کر کے زمین میں گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی، ہوش آیا تو جتنا بھی فلسفہ کا علم تھا دل سے ڈیلیٹ ہو چکا تھا، اب کچھ بھی اس کے اندر موجود نہیں تھی. اور اس کے بعد غریب نواز نے نگاہ ڈالی تو اب دل میں تصوف کا علم موجیں مار رہا تھا. سبحان اللہ بھائی، موجیں مار رہا تھا. اب دنیا کی ساری بندشیں ان کے نگاہوں میں کھل چکی تھی. وہ تو ظاہر دیکھ رہا تھا، جب اندر دیکھا تو ظاہر کو بھول ہی گیا. سبحان اللہ. قدموں میں گرا، پھر کلمہ پڑھا اور تائب ہوا. توبہ کر کے کہا سرکار میں گھر جاتا ہوں اور اپنی لائبریری سے جتنی بھی فلسفی کی کتابیں نکالتا ہوں. گیا اور تمام کتابوں کو، فلسفی کی، حکمت کی کتابوں کو گٹھری میں باندھ کر کے دریا میں پھینک دیا اور غریب نواز کے قدموں میں گر کر کے غلامی اختیار کر لی. سبحان اللہ. اور مرتے دم تک ایک عظیم صوفی بزرگ بن کر کے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. آقا کریم کی طرف سے مدینے میں جب پیغام ملا کہ تم ہندوستان جاؤ، میں نے تمہارے لیے ہندوستان کی ولایتی والی حکومت رکھی ہے. جب وہاں سے آپ نکلے تو کئی شہروں کو چیرتے ہوئے جب آپ ملتان پہنچے، کہاں بولیے؟ ملتان پہنچے. اس وقت ملتان میں سلطان شہاب الدین غوری ملاحدہ کے ساتھ لڑ کر کے ملاحدوں سے حکومت کو آپ نے چھین لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. غوری حکومت قائم کر دی اور آپ ہی کے تیار اور مقرر کردہ کوئی وزیر وہاں پر حکومت نبھا رہے تھے. اسی وقت غریب نواز ملتان پہنچتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ یہاں پر غوری حکومت تو نافذ ہو گئی ہے، لیکن ملاحدہ لوگ اپنی غلط فکر کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اندر سے اپنی بدعقیدگیاں پھیلا رہے ہیں. تعجب ہے میرے غریب نواز وہاں پر ملاحدہ کے ساتھ لڑنے کے لیے اور ان کی غلط فکر اور غلط عقیدہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے 3 سال ٹھہرے. کیا بولے بھائی؟ کتنے سال؟ 3 سال ٹھہرے. یہ الزام بریلی کو دیا جاتا ہے کہ بریلی والے خالی اس کو چھیڑتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، اس کی بدعقیدگی بیان کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں. یہ بریلی والے خالی سب کو چھیڑتے رہتے ہیں. تو میں کہوں گا صاحب یہ بریلی والوں نے نیا کام نہیں کیا ہے، وہی کام کیا ہے جو میرے غریب نواز نے کیا تھا. 3 سال وہاں ٹھہرے کیا کرنے کے لیے؟ ملاحدہ. یہ الہاد فی الدین جو لوگ کرتے ہیں، دین میں جو ایکسٹرا ملاتے رہتے ہیں، دین کی شبیہ کو جو لوگ بگاڑتے ہیں، یہ ایک فرقہ ہے.
اور اسلام کے ایک عظیم دشمن کا نام یہ ملاحدہ فرقہ ہے. تو غریب نواز نے ان لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے، علمی بحثیں کیے. سبحان اللہ تو والے بھائی، تو مناظرہ کرنا، علمی بحث کرنا اور غلط فرقے والوں کے ساتھ علمی مباحثے کرنا یہ بریلی والوں کا کام نہیں ہے. سبحان اللہ والے بھائی، یہ بریلی والوں سے پہلے غریب نواز نے کام کر کے دکھایا ہے. 3 سال ٹھہرے، کتنے بولیے؟ 3 سال ٹھہرے. اور آپ نے ملتان سے ملاحدگی کو نیست نابود کیا. کچھ لوگ جو گنے چنے بچ گئے وہ سخت ترین دشمن غریب نواز تھے. ان لوگوں نے انڈر پلاننگ کیا کہ غریب نواز کو رات میں کہیں ملے تو ان کو قتل کر دو. 5 ان ظالموں نے مل جل کر کے ایک رات غریب نواز کے خیمے میں گھس آئے اور اس وقت آپ مصلی پر نماز پڑھ رہے تھے. تو ان 5 لوگوں نے بجھے ہوئے زہر سے خنجروں کا وار کرنا شروع کیا غریب نواز کے جسم پر. تو جسم پر ایسے وار کرتا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ ہوا اور فضا میں وار کر رہا ہے. سبحان اللہ بھائی، ہوا اور فضا میں وار کر رہا ہے. تو بریلی والے نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس وقت جو ایک کثیف جسم ہوتا ہے، غریب نواز نے اس کثیف جسم کی کثافت کو دور کر دیا اور اپنے اوپر نورانیت کو تعریف فرما لیا. سبحان اللہ بھائی، اب نور ہی میں تلواریں چل رہی ہیں، نور میں، روشنی میں. یہ خنجر چلا 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 کر کے نڈال ہو گئے اور غریب نواز نماز میں نڈال تھے. سبحان اللہ بھائی، نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیر لیا، نماز ختم ہو گئی تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ خنجر چلا چلا کر کے تھکے ہوئے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں لمبی لمبی. تو آپ نے فرمایا کہ چلاؤ، کیا ہو گیا؟ تو اصل میں ملاحدہ فرقے کا جو ایک بانی تھا وہ عمل تنویم جانتا تھا. عمل تنویم سے وہ کسی کو بھی اپنے کنٹرول میں لیتا تھا اور اس کے دل پر اپنی حکومت جتاتا تھا. یہ 5 لوگ اس کے ہی قید میں تھے اور اسی نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو غریب نواز نے خالی ایک اشارہ کیا ان 5 کو کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ. جو ہی وہ لوگ بیٹھے غریب نواز کے حکم پر تو وہاں پر جادوگر کا جو زور چل رہا تھا حکم غریب نواز سے وہ زور کٹ گیا. اور جب وہ زور کٹ گیا تو یہ لوگ آزاد ہو گئے. ان کا ذہن، اس کی فکر، ان کی سوچ سب آزاد. جب آزاد ہوئے اب آزاد والی نگاہ سے یہ لوگ غریب نواز کو دیکھ رہے ہیں تو مست ہو گئے غریب نواز کے قدم میں. سبحان اللہ بولے بھائی، سبحان اللہ. اور قدموں میں گرے اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. تو یہ غریب نواز کی کرامتیں تھیں کہ جہاں جہاں جاتے تھے آپ کلمہ پڑھاتے پڑھاتے مسلمان بناتے بناتے آیا کرتے تھے. ملتان سے آپ لاہور پہنچے اور لاہور جب پہنچے تو پہلے ہی چونکہ ملتان میں جب آپ 3 سال رہے تو ملتان لاہور میں کیا ڈسٹینس ہے، تو ملتان میں جب آپ تھے اسی وقت آپ کی شہرت، آپ کا چرچا لاہور میں ہو چکا تھا. تو بڑے بڑے علماء کرام، مشائخین انتظار میں لگے پڑے تھے جب آئیں گے آپ کا شایان شان استقبال ہوگا، ویلکم ہوگا. آپ آئے اور استقبال بھی ہوا. بڑے بڑے لوگوں نے اپنی حویلیاں پیش کی. آج پیر لوگ حویلیاں پسند کرتے ہیں، ہے نا، کہ جس مرید کی سب سے اونچی حویلی وہ مرید سب سے قریب، اور جس مرید کی حویلی نہیں ہے، فٹ پاتھ میں رہتے ہیں، وہ سب سے دور. یہ غریب نواز تھے. سبحان اللہ بولیں گے؟ ہاں سبحان اللہ. یہ غریب نواز تھے. لاہور کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی بڑی بڑی حویلیاں پیش کی کہ حضرت آج ہمارے گھر. غریب نواز نے فرمایا مجھے ان حویلیوں سے کیا کام ہے. آپ شہر سے باہر داتا گنج بخش ہجویری علی رحمہ کے مزار کے پاس، سبحان اللہ بولے بھائی، اپنا خیمہ لگوائے. 7 یا 8 ماہ وہاں پر رہے. کتنے بولیے؟ 7 یا 8 مہینے وہاں پر رہے. پھر وہاں سے آپ نے دلی کا سفر کیا. اسی درمیان جب آپ ملتان میں تھے، ابھی لاہور آئے نہیں تھے، ملتان میں تھے، ملتان ہی کے 3 سالہ جو ایک زمانہ گزرا، اسی درمیان یہ خبر ہندوستان پہنچ گئی کہ وہ صوفی بزرگ جو ہندوستان کی حکومت کا کایا پلٹ کر رکھ دے گا وہ ہندوستان آ رہا ہے. وہ ملتان آ چکے ہیں. اور ادھر پرتھوی راج چوہان اور اس کی ماں راج ماتا سبیتا، دونوں مائیں بیٹے مل کر کے جادوگروں کی میٹنگ کی اور یہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے کہ کیسے ان کو، بیٹا ٹھیک سے بیٹھو، ہاں جی ایسے نہیں بیٹھنا جی.
یا پلاننگ ہو رہی کہ ان کو کیسے روکا جائے. ان شارٹ یہ ہے کہ جادوگروں کی مدد سے ہمارا بھوٹان جو ہمارے گاؤں سے قریب ہے بھوٹان، تو بھوٹان کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا گرناتھ نام کا. اسی گرناتھ نے اور اجے پال جوگی نے مل جل کر کے اور 2 جادوگر اور ملا کر کے 4 لوگوں نے غریب نواز کی تصویر بنائی اپنے جادو کی مدد سے. پھر ان 4 لوگوں نے اور کاپی کیا تو 4 چوکے 16 کتنے بولیے، یعنی 16 تصویریں غریب نواز کی بنائی گئی. اور یہ جو اجمیر کا جو ایک سرحد تھا، اسی سرحدی ایریا میں 16 جگہ گنڈوں کو تصویر دے کر کے تعین کیا گیا کہ جب وہ بزرگ آئیں گے تصویر دے کے پہچان لینا، تو وہیں پر ان کا کام تمام کر دینا، نہیں تو پکڑ کے گرفتار کر کے اجمیر لے کے آنا. یہ 16 لوگ ناکہ بندی کیے ہوئے تھے. اسی درمیان رام پرکاش نام کا ایک جادوگر، اس کو سجایا گیا کیونکہ اس سے پہلے یہ جاسوسی کا کام کرتا تھا. پرتھوی راج کا بہت بڑا جاسوس تھا، مسلمانوں ہی حکومت میں جا کر کے جاسوسی کرنا. اس سے پہلے پنجاب میں، سندھ میں یہ بڑی بڑی جاسوسی کیا ہوا تھا. اس کو ریڈی کیا گیا. یہ جاسوسی کرنے کے لیے ملتان پہنچا. ملتان پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے حالات اس کو معلوم تھے. اس نے مسلمانوں کا لباس پہنا اور اندر سے مسلمان، باہر سے مسلمان بن کر کے، اور اندر سے وہ اپنی سرچنگ جاری رکھا کہ غریب نواز کہاں ملیں گے. وہ شہر میں تلاش کر رہا تھا. آخر میں جا کر کے باہر ایک کٹیا میں غریب نواز وہ مل گئے اور رات کے تاک میں لگے ہوئے تھے. وہ جب رات ہوئی غریب نواز اندر مصلی میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ سوچا کہ سو گئے ہوں گے. وہ خنجر لے کر کے غریب نواز کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اندر گیا. تو غریب نواز کہتے ہیں رام پرکاش 7 دن سے کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ بھائی، یعنی ملتان آ کر کے تمہارے 7 دن ہو گئے اور تم آج میرے پاس آ رہے ہو. یہ سننا تھا، پاؤں تلے زمین کھسک گئی، لیکن پھر بھی چونکہ مارنے کے لیے آیا تھا، قتل کی نیت سے آیا تھا، اپنے آپ کو سنبھال کر پھر مارنا چاہا. تو غریب نواز کی نگاہ یوں پڑی کہ اس کے سارے اعضاء بند گئے. اس کو بولتے شل ہو جانا، جس کو آپ لوگ بولتے ہیں آج کل پیرالسس. تو پیرالسس میں تو بھائی آدمی کا کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، ہاں ہلتا، لیکن وہ پیرالسس الگ تھا. سبحان اللہ. غریب نواز نے نگاہ ڈالا، اس کے جسم کے سارے اعضاء باندھ دیے. اب ہلنا ڈولنا بند ہو گیا. جب ہلنا ڈولنا بند ہو گیا تو معافی مانگنا شروع کیا کہ سرکار میں معافی چاہوں گا، مجھے چھما اور سما، وہی چھما کیجیے، وہ ہندی لفظ میں مجھے چھما کیجیے، معاف کیجیے. قدم میں گرتے ہیں. غریب نواز نے اٹھا کر کے سینے سے لگایا. سبحان اللہ بھائی، دل کی دنیا بدل گئی. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نام تھا رام پرکاش، غریب نواز نے ضیاء الرحمان رکھ دیا. رام پرکاش کا معنی ہوتا ہے رام کی روشنی. تو غریب نواز نے کہا اب تم پہلے رام کی روشنی تھے، مسلمان ہو گئے، اب رحمان کی روشنی بن جا. اب ہو گیا ضیاء الرحمان. سبحان اللہ تو بولے بھائی، رحمان کی روشنی. اب غریب نواز نے لاہور آنے کے بعد 40 فقراء اکرام کی ایک چھوٹی سی جماعت بنائی. 40 فقراء موجود تھے اور جس میں بڑے بڑے وہ اولیاء اکرام تھے. ہم فقراء کہتے ہیں، نہیں صاحب، وہ ہم سب کے امام تھے. سبحان اللہ بھائی، وہ اولیاء اکرام تھے. قطب الدین بختیار کاکی، سبحان اللہ بھائی، حضرت فخر الدین، امام فخر الدین، بڑے بڑے جو بزرگ تھے وہاں پر، وہ سب اس 40 لوگوں میں شامل تھے. اور یہ ضیاء الرحمان، اس سے پہلے جو رام پرکاش، وہ بھی موجود تھا. غریب نواز اب وہاں سے لاہور سے نکل رہے ہیں دلی کے لیے. دلی کے نکل رہے ہیں، امرتسر جو بارڈر ہے وہ پار کرنا ہے. تو ضیاء الرحمان کہہ رہا ہے کہ سرکار اب کچھ کرنا ہوگا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ سرکار یہاں پر سرحدی چوکی ہے اور آپ کی تصویر لے کر کے وہاں پر انتظار ہو رہا ہے. غریب نواز نے فرمایا خاموش رہ جا، کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ بھائی، ہاں جب قریب آئے تو بتا دینا کہ سرکار بالکل قریب ہے. تو غریب نواز نے انگلی اٹھا کر حصار بنا دیا. 40 لوگوں کو اپنے حصار میں لیا اور چوکی والوں کی نگاہوں کے سامنے یہ نورانی قافلہ گزر گیا اور چوکی والے آنکھ کھول کے ہی رہ گئے اور کوئی خبر تک نہیں پہنچی. جب آگے نکلے تو جو پانی کا توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، ذخیرہ پانی ختم ہو چکا تھا. کہا سرکار پانی بالکل بھی نہیں ہے. کہا قریب بھی پانی نہیں ہے. تو غریب نواز نے کہا ایک کام کرو، رک جاؤ تھوڑی دیر یہاں پر. لوگوں نے کہا سرکار رک جانا یہ کیا بات ہے، پانی نہیں ہے تو تلاش میں آگے نکلنا چاہیے. لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اور مشورہ دے. تھوڑی دیر میں غریب نواز نے سر کو نیچا کیا، پھر اونچا کیا. دیکھتے ہیں کہ ایک کالا بادل آیا. سبحان اللہ.
اور جم کے بارش ہوئی، سبحان اللہ، جل تھل ہو گیا، ندی نالے بھر گئے، سبھی سیراب بھی ہوئے اور اپنا مشکیزہ جو بھی ذخیرہ تھا سب بھر لیا وہاں سے اور آگے نکلے۔ تو ایک جگہ ہے، یہ پٹیالہ اور لدھیانہ کے بیچ میں ایک گاؤں تھا، کیا بولیے؟ پٹیالہ اور لدھیانہ کے بیچ میں ایک گاؤں تھا، اور اس گاؤں میں ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک سادھو تھا، ایک جوگی جو اچھا علم رکھتا تھا اور اپنے علم کی بنیاد پر بہت بڑے شاگرد بھی پیدا کیے ہوئے تھے، پجاری۔ جب غریب نواز وہاں پر پہنچے تو اپنے علم سے اس کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر کوئی مہا آتما آیا ہوا ہے۔ تو جب ملنے کے لیے گیا تو غریب نواز کا رہن سہن دیکھ کر کے وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، یہ تو الگ مذہب کا ہے۔ پھر اچانک اس کو پھر تاراگڑھ پہاڑی میں جو ان لوگوں نے بھون کیا تھا غریب نواز کے لیے، جو سازشیں کی تھی، تو یہ بھی اس وقت موجود تھا وہاں پر تاراگڑھ کے ہون میں۔ تو اس وقت وہ ہون یاد آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ اوہ جو کسی پیر فقیر کی بات چیت چل رہی تھی وہاں پر کہیں یہی تو نہیں ہے۔ تو وہ مکمل غصے میں آ گیا اور آ کر کے دھمکانے لگا غریب نواز کو کہ آپ جلدی یہاں سے واپس جاؤ، نہیں تو آپ کی خیر نہیں۔ تو غریب نواز نے اس کے اس سخت رویے کا جواب نرم سے دیا، سبحان اللہ بھائی، نرمی سے دیا، اور آپ نے فرمایا مجھے تم سے لڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں تو حق کا پیغام لے کر آیا ہوں، مانو گے تو بھی ٹھیک، نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں، ہاں اگر مان لو گے تو بلند ہو جاؤ گے، مان لو گے تو بلند ہو جاؤ گے۔ تو پجاری نے کہا کہ ہاں آپ بلندی کی بات کرتے ہیں، تو اپنے جادو کے عمل سے وہ بلند ہو گیا، ہوا کے اوپر آ گیا، اور غریب نواز کو دعوت دے رہا ہے، آؤ جب بلندی کی بات کرتے تو زمین پہ کیوں ہوں، آ جاؤ اوپر آ جاؤ۔ تو میرے خواجہ نے کہا اپنے غلام سے، قطب الدین بختیار کاکی سے، جاؤ اس بیوقوف کو بلند اور پستی کا مفہوم سمجھا دو۔ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہوا میں اڑنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی یہاں پر ہے اور یہ پجاری یہاں پر ہے، سبحان اللہ بھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذرا اور اوپر ہو جاؤ، تو یہ جتنا ہو رہا ہے جس اسپیڈ سے اتنی اسپیڈ سے وہ اوپر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈسٹینس تھا یہ باقی رہا اور دونوں اڑتے گئے، اور جب اڑتے گئے تو ہوا کا جہاں تک دباؤ ہے، کرۂ باد جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، کرۂ باد ہوا کا ایریا، یہاں تک تو پجاری اڑ گیا، اب آگے کون اڑے گا؟ اللہ کا ولی اڑے گا، سبحان اللہ بھائی۔ قطب الدین بختیار کاکی کرۂ ہوا کو چیرنے کے بعد جب اوپر والے کرہ میں چلے گئے تو آپ سمجھ گئے کہ جادوگر کی جادوگری یہاں ختم۔ اب وہاں آ کر کے کہا کہ سر گرو جی چھما چاہتا ہوں، میں سمجھ گیا کہ جب یہ چیلے کا عالم ہے تو گرو جو وہاں بیٹھے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا، چلیے گرو کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں واپس آئے، قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت کا ہاتھ چوما اور یہ پیروں میں گر گیا، سبحان اللہ، اور پیروں میں گر کر کے وہ پجاری مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ گاؤں کے تمام مشرکین کفار سب آ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ پھر غریب نواز نے ان پر نگاہ کرم ڈال کر کے ان کو دین کا مبلغ بنایا، سبحان اللہ تو بولے بھائی، دین کا مبلغ بنا دیا، اور اپنے ایک خادم حضرت غریب اصغر ان کا نام ہے، کیا نام ہے؟ غریب اصغر۔ حضرت غریب اصغر کو حضرت غریب نواز نے ان نو مسلم لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ آپ یہیں پر رہو اور ہم یہاں سے آگے نکلتے ہیں۔ اس بستی سے جب آپ آگے نکلے دہلی کے لیے، اور یہ کون سا سن تھا؟ یہ 587، کیا بولیے؟ 587 ہجری تھی، 587 ہجری تھی، دہلی آئے غریب نواز۔ اب یہاں کیا ہے کہ دہلی میں کافروں کی، مشرکوں کی خوشیوں کا ماحول ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں گھی کا چراغ جلا کر کے رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ غریب نواز نے وجہ معلوم کی تو پتا چلا پانی پت کے قریب سلطان شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج نے 52 دوسرے راجاؤں کی سپورٹ لے کر، ان کی طاقت کو لے کر کے، یعنی دوسرے 52 راجا اور یہ لگا دے تو کتنے 53 راجاؤں نے مل کر کے سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کیا پانی پت کی لڑائی میں، اور وہاں پر شہاب الدین غوری کو شکست ہو گئی۔ اس کو شکست دے کر یہ لوگ جب جیتے تو دہلی میں ایسا تماشا ہو رہا تھا۔ غریب نواز کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو
آپ کا دل مغموم ہو گیا. دہلی والوں نے کوشش کیا کہ آپ کو نکال دیں, لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی آ کے بات کرے. سبحان اللہ بھائی, کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. ایک نوجوان نے چادر کے نیچے چھری چھپا کر کے غریب نواز کے پاس گیا اور جا کر کے وہ موقع تلاش کر رہا تھا. تو غریب نواز فرماتے جس کام کے لیے آئے ہو کرو نا. سبحان اللہ بھائی, جس کام کے لیے آئے ہو کرو کرو. پاؤں تلے زمین کھسک گئی. کہا یہ بزرگ تو ایسے ہیں کہ دل کے حالات سے بھی واقف ہیں. سبحان اللہ, کمال کا بزرگ ہے. فوراً قدم میں گرا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ بولے. کچھ دن دہلی ٹھہرے. دہلی سے آپ اجمیر جا رہے ہیں. دہلی ٹو اجمیر بیچ میں سمانا ایک شہر کا نام, ایک گاؤں کا نام. وہاں پر پرشوتم نام کا ایک راجا تھا اور یہ راجپوت تھا. اور راجپوت لوگ جو ہوتے ہیں وہ دھوکے باز نہیں ہوتے ہیں, وعدے کے پکے ہوتے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں. تو غریب نواز نے جب سمانا سے گزرنا چاہا تو کچھ دن وہاں آپ ٹھہر گئے. اور اس سے پہلے اعلان ہو چکا تھا جو بھی اس بزرگ کو مارے گا بڑا انعام پائے گا, منہ مانگا انعام پائے گا. سمانا کا جو راجا پرشوتم تھا, پرشوتم نے اپنے تمام یہ جو مشاور حضرات ہیں, مشورے دینے والے, سبوں کو جمع کیا. سبوں نے مشورہ دیا کیا کریں. تو ایک وزیر کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ سرکار آپ کیا کہتے ہو, 40-41 لوگ ہیں, مجھے حکم دیجیے سب کو مار کے اکیلے آ جاؤں گا. تو پرشوتم نے کہا اتنا آسان نہیں ہے. ہم اجمیر کی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے, ہندوستان کے بڑے بڑے جادوگروں نے وہاں پر یہی کمٹمنٹ دیا تھا, کہا تھا کہ پوری دنیا کے جادوگر ایک ساتھ جمع آ جائیں پھر بھی اس فقیر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور تم کہتے ہو کہ اکیلے مار کے آ جاؤں گا. نہیں, ان کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا ہے, ان کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں. کیا کریں گے دھوکہ, کہ ان کو دعوت دیں گے اپنے یہاں اور زہر کھلا کے مار دیں گے. پرشوتم راجا غریب نواز کے پاس گیا کہ مہاتما آپ ایک کام کریں, آج میری حویلی میں آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے حویلی پسند نہیں. کہا سرکار آپ اتنا کر لو کہ جب تک آپ یہاں رہیں گے تب تک جو ہے راشن جو ہے میرے طرف سے آئے گا, بھوجن وغیرہ سب میرے طرف سے آئے گا, میری رسوئی گھر سے آئے گا. تو آپ نے ہنس کے قبول کر لیا. ادھر وہ کھانا پکا کر کے زہر ڈال کر کے خادم کے ہاتھ سے بھیجا. تو غریب نواز کھانا دیکھ کے مسکرائے اور بابا فخر الدین سے فرماتے ہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا کھانے کے پاس رکھو. اس کے بعد غریب نواز نے قرآن پڑھنا شروع کیا. مچل کے تو بولے سبحان اللہ. اپنے آپ کو غریب نواز کا فدائی مانتے ہیں, اور آپ نے کبھی قرآن چھویا؟ نہیں چھویا آپ نے قرآن کبھی. آپ کے گھر میں قرآن ہے بھی اگر تو بہت سارے لوگ مدرسے میں لا کے دے دیتے ہیں, مسجد میں لا کر کے دے دیتے ہیں. قرآن سے حضرت لیں گے حضرت. یہ لوگوں کا, یہ مسلمانوں کا حال ہے. تو یہ مسلمان مارے نہیں جائیں گے, مارے بھی جائیں گے, کوٹے بھی جائیں گے, پسی بھی جائیں گے. جو اپنے مذہبی کتابوں کے ساتھ جن کا یہ رویہ ہو. بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں قرآن ہے, قرآن ہے, لاکھوں دیتی کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے تو قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. بے شرم سب لوگ ایسے کرتے ہیں. غلط بول رہا ہوں میں, یہ سچ ہے. اب قرآن کا بھی بوجھ یہ لوگ نہیں سنبھال پا رہے. ماشاء اللہ بولے نا ماشاء اللہ, یہ حال ہے لوگوں کا. یہ سنیے, تو سرکار غریب نواز قرآن شریف پڑھنے لگے اور قرآن پڑھ کر کے دم کیے تو پورا زہر کھانا سے نکل کر کے اس خالی کاغذ میں آ گیا. سبحان اللہ. غریب نواز نے کہا کاغذ اللہ, اپنے ہاتھ سے پوریا باندھا, زہر کا پوریا باندھا. جو خادم کھانا لے کر کے آیا تھا آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ پرشوتم کو بول دینا کہ تم راجپوت کے نام کا کلنگ ہو. وہ اپنے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا. یہ خادم لے جا کر کے پرشوتم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس بزرگ نے پورا زہر قرآن پڑھ کے نکال کر کے پوریا باندھ کے آپ کو دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ راجپوت کے نام کے کلنگ ہو. آپ اس وقت اس کی ماں بھی وہاں پر موجود تھی. اس کی ماں نے کہا تجھے پیدا کرنا یہ میری بہت بڑی غلطی ہو گئی. اگر ایک زہریلا سانپ پیدا کرتی تو بہتر ہوتا. تم نے راجپوت کا نام ڈبا دیا. جب ماں نے اس طرح کا تانا مارا نا تو ہاتھ میں جو زہر کا پوریا تھا وہ غصے سے کھا لیا. جب کھا لیا تو اسی وقت وہ پرشوتم راجا مر گیا. پھر اس کی ماں تھو کر کے اندر گئی اور اپنے اوپر تیل ڈال کر کے آگ لگا دی. ماں بیٹے دونوں جہنم پہنچ گئے. وہاں سے آگے نکلتے ہیں. انند نارائن جوگی, کیا بولیے, انند نارائن جوگی سامانا گاؤں سے
میرے غریب نواز کی لشکر آگے چلتی ہے، یہ قافلہ، لشکر تو نہیں کہیں گے، قافلہ یہ آگے چل رہا ہے اجمیر کے لیے۔ اسی درمیان اس کے بیچ میں انند نرائن جوگی ہرن کی کھال ہوا میں بچھا کر اس پر بیٹھ کر کے ہیلی کاپٹر بنا کر کے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو غریب نواز کے خادموں نے جب دیکھا کہ سرکار دیکھیے یہ تو ہرن کی کھال پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے، تو غریب نواز فرماتے ہیں چھیڑو مت، میرے ہی پاس آ رہا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، چھیڑو مت، میرے ہی پاس آ رہا ہے۔ ہرن کی کھال پر اڑتے اڑتے غریب نواز کے قدموں میں آ کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کر کے چھما مانگنے لگا۔ غریب نواز فرماتے ہیں چھما مانگنے کی ضرورت نہیں، تم نے اور گرنات نام کا جو جادوگر تھا اس نے اور اجے پال جوگی نے مل کر کے جو تم لوگوں نے میری تصویر بنائی تھی اور اپنے جادو کے عمل سے تم نے مجھے جو حاضر کر لیا تھا اور مجھے جو دیکھ لیا تھا، تو میں اسی وقت تمہارا دل دیکھ لیا تھا، میں اسی وقت جان گیا تھا کہ تم مسلمان بنو گے۔ سبحان اللہ بولے بھائی، تم نے دیر کر دی، اچھا دیر ہی سے آؤ، پڑھو کلمہ۔ سبحان اللہ بولے بھائی، انند نرائن جوگی غریب نواز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا، اور کہا بولو اللہ اللہ بولو۔ تو انند نرائن جوگی ان کا نام رکھا میرے امام نے، میرے خواجہ نے عبداللہ، اور عبداللہ کہہ کے فرماتے ہیں عبداللہ اب اللہ اللہ بولو، کیونکہ اب عبداللہ ہو۔ سبحان اللہ بولے بھائی، اللہ کا بندہ ہو، اللہ اللہ بولو۔ اللہ اللہ بولتا رہا اور اسی جگہ وہ انتقال کر گیا۔ غریب نواز نے فرمایا کیا خوش نصیبی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کلمہ پڑھا اور جنت کی بہاروں میں ہے۔ سبحان اللہ بولے، کلمہ پڑھا اور جنت کی بہاروں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے نکل گئے، کہاں پہنچے؟ اجمیر۔ اب ادھر راج ماتا سبیتا اپنے بیٹے کو بلا کے کہتی ہے بیٹا وہ بزرگ ہمارے اجمیر کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ کہا ہے امی کیا بات کر رہی ہو، یہ سب میں نے جگہ جگہ ناکہ بندی کر دیا، کوئی راستہ ایسا باقی نہیں ہے کہ جہاں میں نے سپاہی کھڑے نہیں کیے ہیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو راج ماتا سبیتا کہتی ہے بیٹا یہ خمار، یہ بخار اتار، وہ بزرگ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ بولے بھائی، بتائیے، اللہ اکبر۔ ماں بیٹے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اسی درمیان چونکہ پانی پت کی لڑائی میں سلطان شہاب الدین غوری کو وہ چت کر چکا تھا، تو بڑا مغرور اور گھمنڈی بن گیا تھا۔ وہ سوچا کہ اب اس بزرگ سے بھی لڑ لوں گا، لیکن پلک جھپکنے میں 2-4 مسئلے میں غریب نواز نے ان کو دھول چٹا دیا۔ سبحان اللہ تو بولے، دھول چٹا دیا۔ پانی پر قبضہ کر کے غریب نواز نے اپنی طاقت دکھا دیا۔ اس کی اونٹوں پر میرے غریب نواز نے حکومت کر کے اپنی طاقت دکھایا۔ سبحان اللہ تو بولے، یہ کرامات ہیں، ان کے ذریعے سے بتا دیا کہ بھائی تم حکومت کر رہے ہو، کرتے رہو، میں دین پھیلانے آیا ہوں، یہاں آڑے مت بن، آڑے بنو گے تو بخشے نہیں جاؤ گے۔ غریب نواز یہی سمجھا رہے تھے کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، تو اپنا کام کر، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر رہا تھا، غریب نواز کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ غریب نواز نے رب سے کیا فریاد کر دی؟ سلطان شہاب الدین غوری دوبارہ آئے۔ سبحان اللہ بھائی، پھر دوبارہ آئے اور دہلی میں آپ نے حملہ کیا، اور پلک جھپکنے میں نگاہ غریب نواز نے انہیں جتوا دیا۔ پھر اشارہ ہوا کہ اب اجمیر کے قلعہ پر حملہ کر۔ پھر پلک جھپکنے میں سلطان شہاب الدین غوری نے جب اجمیر پر حملہ کیا تو اللہ نے یہاں بھی فتح و نصرت سے انہیں کامیاب فرما دیا، فتح و نصرت و کامرانی عطا فرما دیا۔ تو یہ غریب نواز ہیں۔ بیت کے واقعات تو آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں۔ آج کے ڈیٹ میں کیا چل رہا ہے معلوم ہے؟ آپ لوگ شاید کہ سن رہے ہوں گے، آج اجمیر میں جو گنڈے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے گنڈے مجاور قانون پاس کرتے ہیں۔ کیا قانون پاس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اجمیر میں کوئی بریلی کا مولانا نہیں آئے گا، اور بریلی کا مولانا آئے گا تو مولانا احمد رضا کا سلام نہیں پڑے گا۔ ہاں، سلام نہیں پڑے گا۔ آج اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کرے کہ نہیں، وہ بریلی والے اجمیر کے گستاخ ہیں، بریلی والے اجمیر والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو میں کہوں گا بے وقوف کم بخت،
اگرچہ تم مومن نہیں ہو. سچ بات یہ وہ شیعہ لوگ ہے, شیعہ رافضی سب ہے, سب گنڈے سب ہے, وہ اسلام میں داخل نہیں ہے, وہ سب کافر ہے. تو میں کہوں گا کافر ہو کر کے بھی اگر اجمیر میں چادر چڑھاتے ہو نا, یہ بریلی والے کا صدقہ ہے. نہیں تو مزاروں کے دشمنوں نے ایسا حملہ کر دیا تھا, اگر بریلی کا احمد رضا نہ ہوتا تو مزاروں میں پڑی ہوئی چادر بھی کھینچ لی جاتی. یہ بریلی والے نے مزار کے آبرو کو بچائے رکھا ہوا ہے. سبحان تو بولے بھائی. اور یہ بریلی والے ہی نے ایک سکہ دیا ہے اس امت کو, جو کھنکے گا وہی صحیح ہے, جو نہ کھنکے گا تو وہ سکہ صحیح نہیں ہے. تو جہاں جہاں یہ فرضی مزارات, فرضی درگاہ, کمائی کا اڈا, گنڈوں کا بسیرا جہاں جہاں ہے, تو بریلی کے فتویٰ نے سب کو ننگا کر کے رکھا ہوا ہے, سب کو ننگا کر کے رکھا ہوا ہے. اور سب کے کاروبار پر تالا لگا دیا غریب نواز کے یہ بریلی کے فتویٰ نے. تو ظاہر سی بات ہے بھائی, کوئی آدمی شراب کا کاروبار کرے اور آپ جا کے اس کے شراب کے اڈا میں تالا لگا دیں گے, وہ آپ کا کیا بنے گا؟ دشمن بن جائے گا. تو جو خانقاہ غلط ہے جہاں پر کاروبار چل رہا ہے, بریلی والے کے فتویٰ نے وہاں پر تالا لگا دیا. سبحان اللہ بولیے. اس لیے بریلی والوں کا دشمن بنا ہوا ہے. غریب نواز کی جو خانقاہ ہے, خانقاہ اجمیر, وہ خانقاہ صحیح ہے, لیکن خانقے میں جو گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں, وہ سب کے سب غلط ہیں. اور الزام لگاتے کہ بریلی غریب نواز سے محبت نہیں کرتا. تو میں کہوں گا بے وقوف, بریلی والا غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے تقریر کرتا تھا. بولو نا مطلب کہ سبحان اللہ. سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنا دوسرا حج کر کے جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ بمبئی سے سب سے پہلے بریلی گھر نہیں پہنچے, بمبئی سے آپ پہلے غریب نواز کے بارگاہ میں پہنچے. سبحان اللہ تو بولیں. بمبئی سے آتے وقت اجمیر سے ایک اسٹیشن پہلے فلریا جنکشن, آج کے ڈیٹ میں ایک چھوٹا سا ہے وہ اسٹیشن, اس زمانے میں وہ تھا جنکشن. وہاں پر مغرب کی نماز کا وقت تھا, مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار اعلی حضرت اسٹیشن میں اترے, مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے, ٹائم ہو چکا تھا اور ٹرین آگے نکلنی تھی. ڈرائیور پریشان ہو گیا, ٹرین آگے بڑھ نہیں رہی ہے. سبحان اللہ بھلے بھائی, آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اور چند بزرگوں کو لے کر میرے امام اعلی حضرت وہاں فلریا جنکشن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین میرے امام کے انتظار میں ہے. تو ریلوے اسٹیشن کا جو یہ ماسٹر ہوتا ہے وہ باہر نکل کر کے آیا, وہ برٹش کا آدمی تھا, وہ انگریز تھا اس وقت. وہ باہر آیا اور آ کر کے ڈرائیور کو بولا کہ انجن کو یہ ڈبوں سے کاٹ دو. جب ڈبوں سے کاٹ دیا, کہا اب انجن آگے بڑھاؤ, تو انجن آگے بڑھ رہی ہے. کہا اب پھر ڈبے سے جوڑو, پھر ڈبے سے جوڑ کے آگے بڑھاؤ, تو اب بڑھ نہیں رہی ہے. تو اسی اسٹیشن ماسٹر نے نگاہ ڈالا, کہا کہ لگتا ہے کہ ان فقیروں کے لیے ٹرین رکی ہوئی ہے. سرکار اعلی حضرت آرام سے 3 رکعت مغرب کی نماز کی امامت فرمائی, سلام پھیر دیے, اسٹیشن آ کر کے اپنے انداز میں سیلوٹ کیا اور کہا ذرا سا جلدی کیجئے گا, ٹرین آپ ہی کے لیے رکی ہوئی ہے. میرے امام فرماتے ہیں ہاں ٹرین ہمارے لیے رکی ہے, 2 رکعت نفل یہ سنت نماز ہے وہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اجمیر ٹائم پر ہی ٹرین پہنچے گی. میرے امام نے کہا کہ اجمیر ٹرین ٹائم پر ہی پہنچے گی. یہ جو بول رہا ہوں آج سے کئی برس پہلے میں نے ایک ماہنامہ کے مضمون میں نے یہ پڑھا تھا. جی الحمدللہ, یہ کوئی ہوائی بات نہیں بول رہا ہوں, پڑھی ہوئی بات بول رہا ہوں. الحمدللہ میرے امام نے پرسکون انداز میں نماز پڑھا اور پھر تمام خادموں کو لے کر کے ٹرین پر قدم رکھے, ٹرین چل دی. اجمیر پہنچے, رات کا وقت تھا. صبح غریب نواز کے مزار پاک سے متصل جو مسجد ہے اسی کے دامن میں میرے امام تقریر کر رہے ہیں. سینکڑوں کا مجمع وہاں پر لگا ہوا ہے. اور ادھر فلریا جنکشن میں جو انگریز نام کا اسٹیشن ماسٹر تھا وہ رات بھر بے چین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کے لیے ایک انجن کیسے رک جائے گا؟ سبحان اللہ بھائی. یہ دل ہی دل میں پریشان تھا. رات ہی میں کیا کیا, وہ بھور میں اٹھا, اپنی شارٹ فیملی تھی, فیملی کو لیا اور لے کر کے اجمیر نکل گیا, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ مولانا کہاں گئے ہوئے ہیں. جا کے فجر میں جب صبح جا کے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ مولانا تقریر کر رہے ہیں.
امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی تقریر ختم ہوئی، وہ اسٹیشن ماسٹر آ کر کے کہتا ہے سرکار مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیے. سبحان اللہ بھائی. تو میرے امام اعلیٰ حضرت غریب نواز کے چوکھٹ میں انگریز کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ بولے بھائی. اور آج ان کے دیوانوں کو منع کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں سنو، غریب نواز کے سچے وفادار وہ بریلی والے ہیں. جانتے ہیں؟ کہتے نہیں امام اعلیٰ حضرت بریلوی نے غریب نواز سے محبت ہی نہیں کی. یہ آج بہت تماشا چل رہا ہے، بہت تماشا چل رہا ہے. میں نے سوچا اسی لیے لوگوں کو میں دکھاؤں، دیکھیں میرے امام کے نزدیک غریب نواز کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. مطلب یہ بولے سبحان اللہ بولے بھائی. بس ایک دو بات جی، ہاں یہ 10 منٹ ہے جی. سنیے سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں غریب نواز کا کیا مقام و مرتبہ ہے. سنیے ایک سوال ہے فتاوی رضویہ. سبحان اللہ بولے بھائی. میرے امام نے کتاب لکھا ہے، فتویٰ جو آپ نے لکھا تھا ان کے فتویٰ کا مجموعہ ہے فتاوی رضویہ، جو آج 30 جلدوں پر ہے. کتنے بولیے؟ 30 ویلومس میں ہے میرے امام کی کے فتاوی. اور پہلے جو ہے وہ 12 جلد میں تھا. فتاوی رضویہ 6ویں جلد صفحہ نمبر 187 میں ایک سوال ہوا. سوال کیا ہوا؟ سوال اعلیٰ حضرت سے ہو رہا ہے، اگر کوئی مولوی اپنے مدرسے کے دروازے پر خلافت کے بورڈ پر، خلافت کی ٹوپی پر اور خلافت کی رسید پر فقط اجمیر لکھے تو کیا اجمیر کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا اور اصلی نام غلام معین الدین پر غلام نہ لکھنا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہوا کہ کوئی آدمی خالی اجمیر لکھتا ہے، اجمیر کے ساتھ شریف نہیں لکھتا ہے. کوئی آدمی اپنا نام معین الدین بتاتا ہے، غلام معین الدین نہیں لکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا اور ان تمام مواقع میں اس کا التزام کرنا اگر اس بنا پر ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی جلوہ افروزی حیات ظاہری وہ مزار پر انوار کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو گمراہ بلکہ اللہ کا دشمن ہے. گمراہ بلکہ اللہ کا، ہاں یعنی میرے امام نے فتویٰ دیا اگر کسی بغض و عناد کی بنیاد پر اجمیر کے ساتھ شریف نہیں لکھتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. بولے نا بھائی سبحان اللہ بولے بھائی، وہ اللہ کا. تو میرے امام تو اجمیر کے ساتھ لفظ شریف بھی ہٹانا پسند نہیں فرماتے ہیں. سبحان اللہ بولے بھائی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اپنے نام کے ساتھ معین الدین نام ہے اور غلام نہیں لکھتا ہے، اگر اس نے بھی یہ کام ولی کو ہلکا سمجھنے کی بنیاد پر کیا تو فرماتے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر سرکار اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، حضرت غوث پاک کو دستگیر اور حضرت خواجہ معین الدین کو غریب نواز کے لقب سے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی غوث پاک کو دستگیر کہنا اور غریب نواز کو غریب نواز کہنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ وہاں بھی لوگ بولتے ہیں کہ کوئی غریب نواز نہیں ہوتا، کوئی دستگیر نہیں ہوتا، غریب نواز دستگیر سب اللہ ہوتا ہے نا. یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسے چاہے دستگیر بنا دے، جسے چاہے غریب نواز بنا دے. تو میرے امام سے یہ سوال ہوا، یہ فتاوی رضویہ ہی میں آپ جواب لیتے ہیں. یہ 11ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 43 اور 44 ہے. آپ لکھتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم ضرور دستگیر ہیں اور سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں. حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی قدس سرہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں بعد از رحلت عیشاں روز عید بزیارت مزار عیشاں رفتہ و در اسناء توجہ بمزار التفات تمام روحانیت مقدسہ عیشاں ظاہر گشت زی کمال غریب نوازی نسبت خاصہ خود را با حضرت خواجہ احرار منصوب بود مرحمت فرمودند. یہ جو بولا میں ابھی یہ فارسی ہے، کیا بولی یہ فارسی ہے. یعنی ان تمام چیزوں کا محصل یہ ہے کہ ان حضرات کے جو مزارات ہیں، جو نسبتیں ہم قائم کرتے ہیں، یہ سب کے سب اہم ہیں اور مبارک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اور بھی دیگر اعلیٰ حضرت کے فتاوے ہیں. تو غریب نواز کے تعلق سے فتویٰ جو بھی صادری جو پوچھا گیا تو میرے امام اعلیٰ حضرت نے اس کا اس انداز میں جواب دیا ہے. ہر تحریر سے غریب نواز کی محبت ٹپک رہی ہے. سبحان اللہ، محبت ٹپک
लटक रही है, लेकिन चूंकि आप सिलसिले कादरिया के थे, क्या बोले, आला हज़रत क्या थे, सिलसिले कादरिया के थे, सिलसिले कादरिया के थे, इसलिए पूरी जिंदगी गौसे पाक का पट्टा अपने गर्दन में डाले रखा, और पूरी जिंदगी जो भी कसीदा पढ़ा तो अपने गौस के लिए पढ़ा है। सुभान अल्लाह भाई, अपने यही बात आज लोगों को सुनाते हैं, ये देखो भाई उन्होंने खाली गौस के नाम पर लिखे हैं, गरीब नवाज के नाम पे लिखे नहीं है। मैं कहूंगा बेवकूफ, वो जो आदमी जिस खानका से मुरीद होता है वो खानका का गाता है। सुभान अल्लाह भाई, नहीं होता है, खानका का गाता है। लेकिन तुमने उनकी किताबें, उनकी तहरीर नहीं पढ़ी कि जब अजमेर के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने अपना अकीदा जाहिर कर दिया। सुभान अल्लाह, अपना अकीदा भी जाहिर किया और अपनी अकीदत भी जाहिर कर दिया कि गरीब नवाज से आपको बेहद मोहब्बत है। देखिए मुझको आज दो ज़ात पर गुफ्तगू करनी थी और वक्त ही निकल गया। जी इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात और खिदमत पर बात करने की कोशिश करूँगा। एक चंद मैं अक़ीदे की बात बोल दे रहा हूँ और तकरीर ख़त्म कर दे रहा हूँ। देखिए ये कोंडे की जो फातिहा है, कोंडे की फातिहा जायज़ है, ये मत बोलिएगा कि मौलाना हाँ नाजायज़ कह दिए, नहीं जायज़। कोंडे की फातिहा, कोंडा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, लेकिन यह समझ लेना कि नहीं मिट्टी के बर्तन में ही पूरी और खीर रखेंगे तो फातिहा होगी, यह गलत है, ये गलत है। जो लोग इसको फिक्स कर लिए हैं ये उसकी जहालत है। शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी बर्तन में रख के फातिहा कीजिए, फातिहा होगी। दूसरी बात यह है कि जहां फातिहा हो रही है वहीं बैठ के खाना, कहीं पार्सल नहीं दे सकते, यह भी जहालत है, ये लोगों की तरफ से एड है। जो लोग इस तरह एड करके उसको फर्ज समझते हैं, कयामत में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शरीयत में कोई भी अगर ज्यादती किया वो बख्शा नहीं जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, शरीयत ने जब आजादी दिया है, हमारा आप कौन होते हैं जो उसको जरूरी समझे, फर्ज समझे? तो ये कहना कि नहीं जहां पर फातिहा की चीज रखी गई है वहीं बैठ के खाना, बाहर नहीं भेज सकते, ये भी शरीयत के खिलाफ है, नाजायज और हराम है इस तरह की बात बयान करना और अकीदा रखना, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं। तीसरी बात, गोश्त नहीं डाल सकते, पूरी की फातिहा में गोश्त नहीं डाल सकते, ये भी जहालत है, लोगों ने अपने तरफ से ऐड किया है, शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई गोश्त तो सबसे प्यारी चीज है, गोश्त ना हो तो घर में झगड़े होते हैं, नहीं साहब है? और उस पर फातिहा नहीं, कहां लिखा हुआ है? किसी किताब में मौजूद नहीं है कि इमाम जाफर सादिक के नाम की फातिहा हो और गोश्त ना हो। ये शियों और राफजियों ने अपनी तरफ से गड़ 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 करके हमारे सुन्नियों को ये सब पढ़ा और सिखा दिया है। याद रहे, हम सुन्नी हैं, हम अहले बैत से टूट के मोहब्बत करते हैं, हम जिस इमाम के मानने वाले हैं उस इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम इमाम आजम कहते हैं मेरी जिंदगी 2 साल है, क्या कहते हैं? मेरी जिंदगी खाली 2 साल, हालांकि एक लंबी जिंदगी गुजारे हैं। तो लोगों ने कहा सरकार आप तो एक लंबी जिंदगी गुजारे, आप कहते हैं मेरी जिंदगी 2 साल है। कहा वो 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक के साथ गुजारा है, सुभान बोले भाई, मैं बस वही एक जिंदगी समझता हूं, सुभान अल्लाह है, मैं वही जिंदगी, बाकी क्या है? अहले बैत के साथ जो मेरी गुजरी जिंदगी वही जिंदगी है, सुभान बोले भाई। हम उस इमाम के मानने वाले हैं। इमाम जाफर सादिक की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल और 80 हिजरी, क्या बोलिए? और उसी वक्त मेरे इमाम आजम की भी पैदाइश है, सुभान बोले भाई। इमाम आजम की भी पैदाइश सन 80 हिजरी है। हाँ, सन 150 हिजरी में मेरे इमाम का इंतकाल है और सन 148 हिजरी में इमाम जाफर सादिक का इंतकाल है। इमाम जाफर सादिक का इंतकाल हम आज जो 22 रजब में हम लोग कोंडे की फातिहा करते हैं, 22 रजब में इमाम जाफर सादिक की पैदाइश भी नहीं है और इमाम जाफर सादिक का विसाल भी नहीं है। ये एक चैलेंज है मेरा, कोई माइक अलग हो तो आओ सामने बात करके दिखाओ मुझे।
ہے نا, 22 رجب میں امام جعفر صادق کی پیدائش بھی نہیں اور وفات بھی نہیں ہے. سن 148 ہجری میں امام جعفر صادق کا انتقال ہے, وصال پاک ہے. اور ایک روایت ہے کہ شوال کے مہینے میں وصال ہوا ہے, اور ایک روایت ہے کہ رجب کے مہینے میں وصال ہوا ہے, اور ایک روایت ہے کہ 16 رجب میں, کیا بولیے, 16 رجب ایک روایت میں ہے. 22 رجب کا کہیں پہ تذکرہ, تو پھر 22 رجب میں کیوں کر رہے ہیں؟ اور 22 رجب کو ہی خاص کر لینا کہ نہیں کونڈے کی فاتحہ اسی وقت ہی کرنا ہے, یہ بھی ایڈ ہے, لوگوں نے اپنے طرف سے کیا ہے, غلط. امام جعفر صادق کے نام پر فاتحہ سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی. تو 22 رجب پھر کیا ہے بھائی, سنیے دل کی بات. 22 رجب میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے. سن 60 ہجری 22 رجب حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کا انتقال. رافضیوں نے, شیعوں نے ان کے وصال کی خوشی میں تماشا کیا تھا. وہ آج ہم سنیوں کے گھر میں آ گئی ہے, لیکن ہم کہیں گے ہم منع نہیں کریں گے. میں کہوں گا کہ وہ صحابی کی دشمنی میں کیا تھا نا, تو جب وہ چیز ہمارے گھر میں آ گئی ہے تو اس کو چینج کرو. کیا چینج کرو گے کہ 22 رجب ہی میں کرو, امام جعفر صادق کی روح کو بھی ثواب پہنچاؤ اور حضرت امیر معاویہ کی روح کو بھی ثواب پہنچاؤ. سبحان اللہ بھائی, کیونکہ ہم اہل سنت ہیں, اور ہم اہل سنت نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں تو نبی کے یار سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. 22 رجب ہی کو کرنا ہے تو ضرور کیجئے, لیکن اس میں حضرت امیر معاویہ کی روح کو بھی ثواب پہنچائیے, حضرت امام جعفر صادق کو بھی روح کو ثواب پہنچائیے. لیکن یہ جو اپنے طرف سے ایڈ کر لیا گیا ہے یہ سب غلط بات ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, 10 بیویوں کی کہانی, لکڑ ہارے کی کہانی, کیا کیا امام صاحب, یہ سب کیا کیا بہت ساری کہانی کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ان کتابوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. کیا بولیے, لکڑ ہارے کی بیوی, کیا کیا وہ سب کہانیاں نہیں سناتے ہیں, امام جعفر صادق کے فاتح میں سب کتاب پڑھتے ہیں, ہے نا. ان کتابوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. پھر اس میں بھی چیلنج کرتا ہوں, اس میں بھی چیلنج ہے کہ کوئی ثابت کر دے, کوئی تعلق نہیں ہے. امام جعفر صادق کی فاتحہ کرنی ہے, قرآن پڑھیے, سبحان اللہ بھائی, نعت پڑھیے, حضرت کا قصیدہ پڑھیے اور حضرت کی روح کو ثواب پہنچائیے اور غلامی کا حق ادا کیجیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ